امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ اخبار نے لکھا کہ دونوں فریقین اور ثالثوں کی جانب سے 14 نکاتی مفاہمت یادداشت تیار کی جا رہی ہے۔ ایک ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا، جن کا مقصد جنگ کے خاتمے کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام، آبنہ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات پر گفتگو شامل ہے۔ امریکہ کو جنگ بندی تجاویز پر ایران کے جواب کا انتظار۔ واشنگٹن جلد تہران کی جانب سے جواب کے لیے پرامید، ایران کا تاحال امریکی تجاویز پر غور جاری۔ مثبت جواب نہ ملنے پر امریکی صدر کی پروجیکٹ فریڈم شدت سے دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی۔ کہا پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا، مذاکرات ناکام ہوئے تو پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا۔ پروجیکٹ میں کچھ دوسری چیزیں شامل ہوں گی۔ ایران کی فوج ختم ہو چکی، اب دیکھنا یہ ہے ایران کا کیا رد عمل ہوگا۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ موجودہ دنیا میں استعمار اور استحصال کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ایران دیگر ممالک کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کو فروغ دیتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی حالات، آبنہ حمص کی صورتحال اور امریکہ سے مذاکرات سمیت کئی اہم معاملات پر گفتگو۔ متنازع معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اہم ترین دورہ چین کا شیڈیول طے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ علاقائی صورتحال کے تناظر میں دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورے میں اہم وزراء اور اعلیٰ حکام وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کی چینی ہم منصب لی چیانگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ اور اس کے اثرات پر مشاورت ہوگی۔ دو طرفہ تعاون کے متعدد معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیراعظم پاک چین دوستی کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر جی ایچ کیو راولپنڈی میں کل صبح پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ تقریب سے عام خطاب کریں گے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب میں شریک ہوں گے۔ تقریب کے دوران یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے سلامی پیش کریں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں ریلیاں۔ کراچی میں سی ویو پر تقریب سجائی گئی۔ میوزک، آتش بازی، لیزر لائٹ شو اور دیگر رنگا رنگ پروگرام شامل۔ خواتین کے لیے الگ سے جگہ مختص کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں پیپلز پارٹی کی دہائیوں کی قربانیوں اور ویژن کا بنیادی کردار ہے۔ قوم اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ لاہور کی شالم مارکیٹ میں تاجر برادری نے ریلی نکالی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ واسا راولپنڈی کی جانب سے خصوصی واک کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آل پارٹی حریت کانفرنس کی زیر اہتمام ریلی۔ شرکاء برہان وانی چوک سے علمدار چوک تک گئے اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد۔ 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا ہم امن پسند ہیں، مگر وقت آئے تو بنیاد مرصوص بھی ہیں۔ پاک افواج اور پاکستانی عوام کے تحت دشمن کو سر جھکانے پر مجبور کیا۔ آج دنیا بھر میں ہر محب وطن پاکستانی مارکہ حق کی کامیابی پر خوشی منا رہا ہے۔
ایران کے جزیرہ خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاع۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خارق کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے، جبکہ فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تیل کے اخراج پر نظر رکھنے والے ادارے کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں کی جانب پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جزیرہ خارق میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل، آئل پائپ لائنز، سٹوریج ٹینک اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم ہیں۔ چین میں تعینات ایرانی سفارتکار نے چینی تیل بردار جہاز پر حملے کی تردید کی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سفیر نے کہا ابنا ہرمز میں چین کے کسی تیل بردار جہاز پر حملہ نہیں ہوا۔ ایسی غلط خبروں کو پھیلانے کا مقصد وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حالیہ دورہ چین کے نتائج کو کم کرنا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز تیل کے ٹینکر پر حملے کی تصدیق کی تھی، جس پر چینی عملہ سوار تھا۔ چین کی وزارت خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جنگ کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کا ویڈیو لنک اجلاس اتوار کو ہوگا۔ اجلاس میں آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے بل پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ بل کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کی سرگرمیاں بحال ہونے کا انتظار ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا۔ اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال اور معاشی دباؤ پر بھی بحث کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دی۔ آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق پاکستان کو ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ 7 ارب ڈالر کا ای ایف ایف پروگرام 37 ماہ کے لیے ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو اب تک مجموعی طور پر 4.5 ارب ڈالر مل چکے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا پارا ہائی ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے چیزیں مہنگی ہوں گی، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے اضافہ کیا، نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے تک پہنچ گئی۔ پیٹرول پر لیوی میں 13 روپے 91 پیسے کا اضافہ، لیوی کی شرح 117 روپے 41 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح 42 روپے 60 پیسے پر جا پہنچی۔ مٹی کا تیل 41 روپے 80 پیسے سستا ہوا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرولیم کی آئے روز بڑھتی قیمتوں پر شہری بلبلا اٹھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، گلگت بلتستان انتخابی مہم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف نے کہا عوام کو ریلیف فراہم کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں، مہنگائی کنٹرول کر کے ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام شدید پریشان ہیں۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ CNG بندش اور مہنگے پیٹرول نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ LPG سلنڈر عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا، جبکہ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہر ہفتے منی بجٹ دے رہی ہے۔ لیوی میں ہفتہ وار اضافہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ پیٹرول کی قیمت 416 روپے فی لیٹر صرف بے رحمانہ انداز میں لیوی منتقل کرنے کی وجہ سے ہے۔ حکومت ہر ماہ 130 سے 150 ارب روپے لیوی کی مد میں وصول کر رہی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ عالمی منڈی کے نام پر عوام سے ناجائز وصولی کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیٹرول فی لیٹر 150 روپے سے زائد ٹیکسز اور لیوی وصول کرنے سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ غریب اور مڈل کلاس لوگ حکومتی ٹیکسوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ حکمران طبقے کی شاہ خرچیاں اور امرات جاری ہیں۔ اربوں روپے کے جہاز اور پروٹوکول والا دوہرا نظام زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیاں کب شروع ہوں گی؟ 3 تاریخوں پر غور جاری۔ وزیر تعلیم پنجاب کے مطابق چھٹیوں کا آغاز 20، 25 یا 26 مئی سے ہو سکتا ہے۔ چھٹیوں کے اختتام کے لیے 2 اگست، 10 اگست اور 15 اگست کی تجویز زیر غور ہے۔ حتمی فیصلہ پیر کو اجلاس میں ہوگا۔ عید کی چھٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ سمر کیمپس لگانے کے لیے نجی سکولز رابطہ کر رہے ہیں۔
ईरान को हथियारों के उसूल में मदद फराहम करने का इल्जाम। अमेरिका ने 10,000 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक इकदाम ईरान के फौजी नेटवर्क्स को निशाना बनाने का हिस्सा है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी से ईरान जाने वाले 57 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा है। नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। सेंटकॉम का मजीद कहना था कि नाकाबंदी बरकरार रखने के लिए 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहरे अरब में मौजूद हैं। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। सेहूनी फौज की लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी। ताज़ा फजाई हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में एक रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। लबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2,759 अफराद शहीद और 8,500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। रूस के विक्ट्री डे पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में तकरीब मुनक़िद हुई। फौजी दस्तों की शानदार परेड, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की शिरकत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सोवियत अवाम ने नाज़िज़्म को शिकस्त दी। हमारी एकजहती हर मुश्किल पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। यूक्रेन में रूस एक मुनसिफाना जंग लड़ रहा है। रूसी फौजी उसी मिशन को जारी रखे हुए हैं जो दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत फौज ने निभाया था। हमारी कामयाबी इखलाकी ताकत, हौसले, इत्तेहाद और हर मुश्किल को बर्दाश्त करने में है। विक्ट्री डे परेड दूसरी जंग अजीम में नाज़ी जर्मनी के खिलाफ फतह की याद में मनाई जाती है। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को भारी शिकस्त का सामना। रिफॉर्म यूके 1400 से ज्यादा सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। इंतखाबी नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी इंग्लैंड में 868 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि रिफॉर्म यूके ने शुमाली इंग्लैंड में बड़ी कामयाबियां हासिल की। हार्टल पोल में रिफॉर्म यूके ने तमाम 12 नशिस्तें जीती। रिफॉर्म यूके के रहनुमाओं का सर कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क को अफरा तफरी की सूरत हाल में छोड़ कर नहीं जाऊंगा, अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करूंगा। वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां मैं निभाता रहूंगा। उन्होंने एतराफ़ किया, नताइज सख्त और मायूस कुन है। आवाम की जिंदगी में इतनी तेजी से बेहतरी नहीं आई जितनी होनी चाहिए।